قیامت کا منظر میری شہزادی زینب نے بیان کیا۔ میرے نوجوانوں ماتم ضرور کرنا، میں تم سے چادر زہرا کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، تمہاری آواز رکے نہیں، اس لیے کہ یہ منظر خود زینب نے دیکھا تھا۔ زینب نے دیکھا تھا، بی بی کہتی ہے کہ جہاں پر قاسم کی پامال لاش رکھی ہوئی تھی، جہاں قاسم کی پامال لاش رکھی تھی، وہی حسین علی اکبر کا لاشا لائے، قاسم کی لاش کے برابر میں علی اکبر کا لاشا رکھ دیا۔ دیکھو تم نے وعدہ کیا ہے، ہائے ضرور کہنا، اس لیے کہ شریعت الحسین نے یہ منظر بیان کیا ہے۔ بی بی کہتی ہے دونوں لاشوں کے درمیان میرا بھائی بیٹھ گیا، دو جوان لاشوں کے درمیان میرا بھائی بیٹھ گیا۔ ارے عجیب، دو جوان لاشوں کے درمیان حسین بیٹھ گئے، ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے لاشے پر۔ زینب کہتی ہے میرا کلیجہ پھٹ گیا کہ حسین نے اس وقت آسمان کی طرف رخ کر کے کہا، ہائے میری غربت، ہائے میری غربت۔ اس وقت حسین نے اپنے آپ پر گریہ کیا، حسین روئے ہیں اپنے آپ پر، دو جوان لاشوں کے درمیان، اور زینب نے بڑا شاہ دیا، سلام کرو شریعت الحسین، سر جھکایا کرو۔ خدا کی قسم، اس بی بی کی وہ عظمت ہے، وہ رفت ہے کہ لوگ رشک کرتی ہیں بیویاں کہ ہم زینب جیسے ہو جاتے، حاجرہ، آسیہ، سارہ، مریم، کوئی نہیں پہنچ سکتا رتبہ زینب کبریٰ تک جو زینب نے ساتھ دیا ہے بھائی کا، جو زینب نے بھائی کا ساتھ نبھایا ہے، زینب نے قدم قدم پر ساتھ دیا ہے۔ بی بی زینب نے کہا کہ میرا بھائی تنہا لاشیں اٹھا رہا ہے، دیکھ رہی تھی خیمے کے دروازے سے کہ حسین لاشیں اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، تھک چکا ہے میرا بھائی، تھک چکا ہے فرس، تھک چکا ہے میرا بھائی۔ لیکن زینب سمجھ گئی تھی کہ اب قیامت ہونے والی ہے، اس لیے کہ جس وقت علی اکبر گھوڑے سے نیچے گرے ہیں نا، جن میں سے تم میں سے جو جا چکا ہے نا کربلا، خدا اس کو دوبارہ کربلا کی زیارت، اور جو نہیں گیا خدا اسے بھی کربلا بلائے۔ جہاں مقام علی اکبر ہے نا، مقام علی اکبر، جو گئے ہیں وہ وہاں پہنچ جائے۔ مقام علی اکبر وہ مقام ہے جہاں علی اکبر برچھی کا پھل کھا کے گھوڑے سے گرے تھے، جہاں علی اکبر برچھی کھا کے گھوڑے سے گرے تھے، اور حسین کوہنیوں اور گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے وہاں جا رہے تھے۔ ابھی حسین جا رہے تھے کہ ایک بار زینب نے در خیمہ سے دیکھا وہ میرا بھتیجا گر گیا ہے، اور یہاں سے میرا بھیا اس کا لاشا اٹھانے جا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ حسین علی اکبر کے لاشے پر پہنچتے، زینب پہلے سے پہنچ گئی تھی، اپنے آپ کو علی اکبر کے لاشے پر گرا لیا۔ کسی نے امام سے پوچھا تھا کہ یہ بی بی کون آئی تھی لاش علی اکبر پر؟ امام سجاد نے کہا وہ میری پھوپھی زینب تھی۔ کہا کہ حسین سے پہلے کیوں آ گئی؟ کہ زینب جانتی تھی کہ اگر حسین نے براہ راست علی اکبر کے لاشے کو دیکھا تو بھائی کا دم نکل جائے گا، تو زینب نے چاہا کہ پہلے حسین کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے تاکہ بیٹے سے نگاہ ہٹ جائے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حسین کا دم نکلے، زینب نے حسین کی توجہ اپنی طرف کرا دی۔ حسین
حسین جیسے ہی علی اکبر کے لاشے پر پہنچے فوراً بہن پر نگاہ پڑی. بوڑھا بھائی بیٹے کے لاشے کو بھول گئے. بہن کو باہر آتا دیکھا. حسین بیٹے کے لاشے کو بھول گئے. کہ زینب آپ باہر نہ آئیے, زینب آپ جائیے. حسین زینب کو خیمے کے دروازے تک لے کر آئے. یہ تھا وہ مقام زینب کہ جہاں زینب نے دل حسین کو تھام لیا تھا, جہاں زینب برابر سے شریک کار حسین ہے. اور پھر کیا کیا دیکھا ہے زینب نے, کیا کیا دیکھا ہے زینب نے. علی اصغر کا لاشا دفن ہوتے ہوئے زینب نے دیکھا. علی اصغر کو لے کے آئے, ختم ہو رہی ہے گفتگو. 7 مرتبہ آگے گئے, 7 مرتبہ پیچھے آئے. بچے کا لاشا ہاتھ میں ہے اور ہاتھ میں اٹھائے رضا قضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کہتے رضا قضائہ و تسلیما لامرہ, میں اس کے امر پر راضی ہوں, اس کی قضا پر راضی ہوں. اور بار بار کہتے تھے کہ ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں, اسی کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے. ایک بار 7ویں دفعہ جب آگے بڑھے تو رباب کے خیمے میں داخل ہو گئے. اور داخل ہونے کے بعد صرف ایک لفظ پوچھا, رباب میں کون ہوں؟ رباب میں تمہارا کون ہوں؟ کہا آپ میرے والد ہیں, میرے امام ہیں. کہا جو بتاؤں گا قبول کرو گی؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ امر دیں اور میں قبول نہ کروں. ایک بار حسین نے ابا کا دامن ہٹایا, علی اصغر کو آگے بڑھا کر کہا لو رباب تمہارے بچے نے پانی پی لیا. رباب تمہارے بچے نے پانی پی لیا. رباب نے بچے کا گلا دیکھا, ایک لفظ کہا, علی اصغر تجھے مارنے والا کیا صاحب اولاد نہیں تھا؟ اجرکم اللہ. چند لمحات کی زحمت, کہا تجھے مارنے والا کیا صاحب اولاد نہیں تھا؟ ارے علی اصغر تجھے تو اس تیر سے مارا گیا ہے جس سے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے, جس سے گھوڑوں کو مارا جاتا ہے. چلے حسین خیمے کی پشت پر آ گئے. ذوالفقار سے کہا ذوالفقار ایک زحمت اور ہے, ایک زحمت اور ہے, ذرا میری مدد تو کر, میرے بچے کی قبر کھود دے. ذوالفقار سے قبر علی اصغر کو کھودتے جا رہے تھے, پٹی ہٹاتے جا رہے تھے. جنہیں رونا آ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کیسے رو رہے ہوتے. خدا تمہارے روتے ہوئے چہروں کو شاد و آباد رکھے, تمہیں کوئی غم نہ دے سوا غم حسین. جو خواہشات لے کے آئے ہو, یہ سید زیادہ کیا دے سکتا ہے سوائے دعاؤں کے. خدا تمہاری دعاؤں کو قبول کرے, خدا تمہیں وہ سب کچھ دے جس کی تمہیں تمنا ہے. لیکن آج دعا تو اس لیے نہیں, دعا صرف اس لیے کہ تم رو رہے ہو. آج تو صرف گریہ کرنا ہے. رباب علی اصغر کی قبر بنتے ہوئے دیکھ رہی ہے. حسین ایک ہاتھ سے علی اصغر کی قبر کھود رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے مٹی ہٹاتے جاتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں مٹی ہٹاتے جاتے ہیں. حسین کو معلوم ہے کہ ریت کتنی گرم ہے. تھک گئے ہو کیا میرے عزیزوں؟ حسین جانتے ہیں کہ ریت کتنی گرم ہے. اپنے ہاتھ سے ریت ہٹاتے ہیں. اللہ رباب علی اصغر کو دے دو. ماں دیکھ رہی ہے بچے کی قبر بن رہی ہے. ماں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے علی اصغر کو حسین کے ہاتھ میں دیا. حسین نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے جلتی ہوئی ریت پر بنی ہوئی قبر میں رباب کے پھول کو رکھا. کیا گزری ہوگی علی اصغر پر یہ تو علی اصغر خود جانے. حسین پر جو گزری میں تمہیں بتاتا ہوں. حسین نے علی اصغر کو دفن کرنا شروع کیا. مٹی اٹھا رہے تھے. حسین کو معلوم تھا یہ مٹی دہک رہی ہے اور رباب کا پھول سا چاند ہے, پھول سا بچہ ہے. حسین نے علی اصغر کے پاؤں پر مٹی ڈالی. رونے لگے, گریہ کرنے لگے. رباب دیکھ رہی تھی, رباب گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی. ایک بار علی اصغر کے پاؤں پہ مٹی آئی, رباب رونے لگی. علی اصغر کے شکم تک مٹی ڈالی گئی, رباب ہچکیاں بھرنے لگی. علی اصغر کے سینے تک مٹی آئی, رباب چیخنے لگی. لیکن جس وقت علی اصغر کے چہرے پر مٹی آئی, رباب گر کر بے ہوش ہو گئی.
حسین چیخ مار کے رو رہے تھے، قبر کو بند کیا، قبر کو برابر کر دیا کہ کوئی علی اصغر کی قبر کو دریافت نہ کر سکے۔ سن لینا شام غریبہ میں کیا ہوا۔ حسین اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے اٹھے، علی اصغر کی قبر کی مٹی حسین کے ہاتھوں میں، علی اصغر کے گردن کا لہو حسین کے چہرے پر، حسین نے علی اصغر کا لہو اپنے چہرے پر ملا ہوا تھا اور کہا تھا اسی شان سے، اسی انداز سے نانا رسول اللہ کی خدمت میں جاؤں گا۔ اور وہی مٹی جو علی اصغر کے قبر کی مٹی تھی، وہی خون کے اوپر مل اپنے چہرے کو گرد آلود کر دیا۔ آ گئے حسین، آواز دی، چاہ رہے ہیں ہم، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، یا سکینہ، یا فضہ، علیکن منی السلام۔ بیویوں ہم جا رہے ہیں، خدا حافظ۔ اے زینب خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ، سکینہ خدا حافظ۔ بیویوں نے چاروں طرف حلقہ کیا، کوئی حسین کے دامن کو چوم رہی تھی، کوئی حسین کے بازو کو چوم رہی تھی، کوئی حسین کی ابا کو چوم رہی تھی۔ زینب حسین کی بلال لے رہی تھی، بھیا یہ بہن تم پر قربان، بھیا یہ بہن تم پر قربان۔ حسین چلے، باہر آئے، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا اور آواز دی، ہے کوئی سواری کا لانے والا؟ ہے کوئی سواری کا لانے والا؟ ہے کوئی مجھے سوار کرانے والا؟ زلجنہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا آیا، حسین کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب حسین نے کہا کون ہے جو حسین کو سوار کرائے؟ یہ کہتے ہی فرات کی طرف رخ کر کے کہا عباس، مقتل کی طرف رخ کر کے کہا علی اکبر۔ آج بابا کو سوار کرانے نہیں آؤ گے؟ یہ صدا سنی، پردہ الٹ کے زینب باہر آ گئی، آواز دی، بھیا عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، علی اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا، زینب تو ہے، یہ بہن تو ہے، بھیا آج بہن سوار کرائے گی۔ زینب نے لجام فرس کو تھاما، حسین نے رکاب میں پاؤں رکھا، حسین گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ کہا بہن آپ گھر میں تشریف لے جائیے۔ گھوڑے سے کہا لے چل، مجھے وہاں لے چل جہاں اماں انتظار کر رہی ہے، جہاں ماں انتظار کر رہی ہے۔ میں کل بتا چکا، یہ آخری مرتبہ حسین آئے تھے زخموں سے چھوٹ، اور اب حسین میدان شہادت کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا لے چل مجھے جہاں ماں انتظار کر رہی ہے، لے چل مجھے مقتل کی جانب۔ گھوڑا آگے نہیں بڑھا، بار بار کہتے ہیں فرش آگے بڑھ، زلجنہ آگے بڑھ۔ گھوڑا کھڑا رہا، حسین سمجھے یہ تھک چکا ہے۔ حسین نے گھوڑے کے یال پر پیار کیا، گردن پر پیار کر کر کے کہتے تھے زلجنہ تو نے بھی میرے ساتھ 72 لڑائیاں لڑی ہے، میں سمجھ رہا ہوں تو تھک چکا ہے زلجنہ، بس یہ آخری زحمت ہے، یہ آخری زحمت ہے، لے چل مجھے۔ اب جو دیکھا زلجنہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، ایک بار پچھلے قدموں کی طرف اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہوں مولا ذرا پیچھے دیکھیے۔ اب جو دیکھا اولاد والوں، 4 برس کی سکینہ زلجنہ کے قدموں سے لپٹے ہوئے آواز دے رہی ہے، نہ لے جا میرے بابا کو، نہ لے جا زلجنہ میرے بابا کو، نہ لے جا۔ اجرکم اللہ۔ حسین بے اختیار زلجنہ سے زمین پر آئے، زیر فرش سے زمین پر آئے، تیزی سے دوڑتے ہوئے گئے۔ سکینہ کو پہچانتے ہو نا، سید السادات کی بیٹی ہے، سیدانی ہے، کائنات کے سرداروں کی بیٹی ہے، اور امت پر یہ وقت لے آئی، امت ان پر یہ وقت لے آئی کہ کائنات کے سرداروں کی بیٹیاں گھوڑوں کے سموں سے لپٹی ہوئی ہیں۔ زلجنہ میرے بابا کو نہ دے جا۔ حسین آئے، بے اختیار آگے بڑھے، سکینہ کو سینے سے لپٹا لیا، بچی کے رخسار چومے، بچی کے روشن پیشانی کو چوما، خیمے میں لے آئے، کہ بیٹی جانے دے۔ سکینہ نے ایک سوال کیا، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ بچیاں تو ہے نا گھروں میں خیر سے، بس ساری بچیوں کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ سلامت ہے۔ کبھی غور کرنا، 4 برس کی بچیاں
کتنی بڑی ہوتی ہے. اور بچی جب باپ سے رخصت ہوتی ہے یا باپ جب بیٹی کو چھوڑ کے کہیں جاتا ہے تو بیٹیاں بڑے معصومانہ انداز میں پوچھتی ہیں بابا کہاں جا رہے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے بابا واپس کب آئیں گے. تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ بابا مجھے پوچھتے رہیے گا, مجھے دریافت کرتے رہیے گا. سکینہ نے پہلا سوال کیا بابا کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. ایک بار حسین نے کہا تمہاری دادی کے پاس جا رہے ہیں, تمہاری دادی کے پاس جا رہے ہیں. سکینہ نے دوسرا سوال کیا بابا جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پانی تو ملتا ہوگا نا. تھک گئے میرے عزیزوں عزیزانہ نے حسین. بابا جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پانی تو ملتا ہوگا. حسین نے کہا سکینہ بہت پیاس لگ رہی ہے. کہا بابا اب پیاس نہیں ہے. کہا پانی کا اس لیے کہ بھیا علی اصغر کی قبر سوکھی ہوئی ہے, قبر علی اصغر پر پانی ڈالنا چاہتی ہو. اسے ایک جملہ کہا بابا واپس کب آئیں گے. سکینہ شاید آج رات ہم واپس نہ آ سکے. یہ بڑا کرناک جملہ تھا. سکینہ شاید آج رات ہم واپس نہ آ سکے. سکینہ بیٹا کوشش کرنا آج رات اپنی اماں کے سینے پر سو جا. سکینہ آج رات اپنی اماں کے سینے پہ سو جانا. سکینہ نے پیار بھرے انداز میں کہا بابا آپ کو پتا ہے مجھے ماں کے سینے پہ نیند نہیں آتی, میں آپ ہی کے سینے پہ سوتی ہوں. سکینہ کوشش کرنا شاید آج ہم واپس نہ آ سکے, مقتل ہی میں رک جائیں. سکینہ نے جیسے ہی مقتل کا نام سنا فوراً کہا بابا مجھے تو مقتل کا راستہ معلوم ہے, میں آپ کو تلاش کرتی ہوئی مقتل تک آ جاؤں گی. بچی کے جملے میں حسین چیخ مار کے روئے. بابا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جاتے جاتے ایک مرتبہ سینے پر اور سلا لو. کیا سن رہے اولاد والوں, ختم کر دیتا ہوں کہ جاتے جاتے سینے پر ایک بار اور سلا لو. حسین نے بیٹی کی بات کا پاس رکھا. سارے اہل حرم نے دیکھا حسین زمین پر بیٹھے نہیں لیٹ گئے. سکینہ کو سینے پہ سلایا. بیٹی بھی رو رہی تھی, حسین بھی رو رہے تھے. حسین کے رخسار آنسوؤں سے تر ہو چکے تھے. حسین روتے روتے غش کر گئے, بیٹی بھی روتے روتے غش کر گئی. اہل حرم میں بڑا کوہرام برپا تھا. کچھ دیر بعد حسین اٹھے, زینب کے حوالے کیا سکینہ کو زینب کے حوالے کیا. زینب سکینہ تمہارے حوالے, امانت ہے سکینہ میری. اور سب ماتم شروع کر دو. چل دیے حسین, آ گئے میدان جنگ میں حسین. 72 لاشیں اٹھانے والا حسین, زینب کو تنہا چھوڑ کر آنے والا حسین, سکینہ کو یتیم بنانے والا حسین. اب جو آیا ایک مرتبہ نہ معلوم کیا ہوا کہ حسین چاروں طرف سے گھرتے چلے گئے. کہیں سے نیزے آ رہے تھے, کہیں سے تلواریں آ رہی تھی, کہیں سے تیر آ رہے تھے. ایک بار زین العابدین نے کہا پھوپھی اماں یہ فوج میں شادیانے ماتم یہ فوج میں شادیانے کیوں بج رہے ہیں, ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. جیسے ہی پردہ ہٹا زین العابدین کھڑے ہو گئے اور آواز دی پھوپھی اماں بابا کا سار موقع سنا, ہم یتیم ہو گئے. یا حسین 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 یا حسین. ایک ہی سٹینڈ ہے گلی میں.